السلام علیکم میرے عزیز دوست، آج میں اعتکاف اور معمول ندوی کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں گی۔ معلومات جو مجھے ہیں، حضور نبی اکرم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن تک اعتکاف فرمایا کرتے، لیکن جس سال آپ نے پردہ فرمایا اس سال 20 دن تک اعتکاف میں رہے۔ اعتکاف میں انسان دنیاوی معاملات سے الگ ہو کر اپنے رب کی رضا کے لیے ہوش تنہائی اختیار کرتا ہے۔ اولیاء اکرام اور صوفیاء اکرام بھی حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں چلہ کشی کے عمل کو اختیار کرتے تھے۔ اعتکاف وہ ہوتا ہے جب رمضان میں لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ 10 دن میں مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں اور عورت حضرات گھر پہ اعتکاف کرتی ہیں، تاکہ اس کے ذریعے خدا کو راضی کر سکے۔ رمضان المبارک میں ہمارا معاملہ کیسا رہتا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم کے رمضان المبارک کے معلومات پڑھنے کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معمولات پر نظر ڈالیں اور رمضان المبارک کے صحیح پیغام کو سمجھیں۔ رمضان المبارک کی ہر گھڑی رب ذوالجلالہ کی بے انتہا رحمتوں اور برکتوں کی خوشخبری لے کر آتا ہے، لیکن کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا کر آخرت میں نجات کرتے ہیں؟ یہ رمضان کی کچھ باتیں ہیں۔ حاصل کرنے کے لیے کچھ سامان اکٹھا کر پاتے ہیں۔ رمضان کی بات ہو رہی ہے، ہمیں اپنا یہ معمولہ بنانا چاہیے کہ جب ہم سحری کے لیے اٹھیں تو سب سے پہلے باوضو ہو کر تہجد کی نماز ادا کریں اور پورے مہینے اس پر قائم رہنے کی کوشش کرتے رہیں۔ کیا پتہ یہ ایک مہینہ ہی عادت ہماری زندگی کا معمولہ بن جائے اور ہم اپنے رب کے تہجد گزار بندوں میں شامل ہو جائیں، جن کی شان میں حضور نے ارشاد فرمایا۔ رمضان کے جو روزے آتے ہیں 30 دن کے، اس میں ہمیں اپنے معاملہ ایسا بنانا چاہیے کہ ہم دن ہو یا رات ہو اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ میری امت کے برگزیدہ لوگ وہ ہیں جو قرآن کو اپنے سینے میں اٹھائے ہوئے ہیں اور شب بیداری کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ رحمتوں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کہ ہم سب لوگ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی برکتوں میں اور رحمتوں میں اپنا مبارک مہینہ رمضان گزاریں۔ اب نئے سال میں جو آنے والے سال میں جو رمضان آئے ہیں تو اس لیے آپ کو پہلے سے ہی میں اطلاع دے دیتی ہوں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کی کثرت۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کیسے کریں؟ کثرت سے کریں۔ حضور نبی اکرم کی عادتیں مبارک یہی تھیں کہ آپ ہر وقت صدقہ و خیرات خوب کیا کرتے۔ کوئی سواری آپ کے در سے خالی نہیں جاتی، لیکن رمضان المبارک میں یہ صدقہ و خیرات بہت بڑھ جاتا۔ اس مہینے میں حضور نبی اکرم ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے، مطلب ہواؤں سے بھی زیادہ وہ خیرات کرتے۔ ان کے گھر سے کوئی بھی سواری آتی تو وہ بنا خالی ہاتھ نہیں جاتی۔ صدقہ و خیرات ضرور کریے، اس سے آپ کی جان مان کا صدقہ ہوتا ہے، اس سے آپ کی جان مان بچی رہتی۔ رمضان المبارک کی راتوں میں حضور کا معمولہ یہ تھا کہ آپ عشاء کی نماز اور تراویح ادا کرنے کے بعد سونے کے لیے تشریف لے جاتے، پھر رات کے کسی حصے میں جگ کر وتر کو ملا کر تہجد کی 11 رکعتیں ادا فرماتے۔ تہجد کی نماز کے لیے عشاء کی نماز کے بعد کچھ سونا شرط اور سنت ہے، یہی معمولہ افضل اور مستحب ہے۔ ہم تہجد کی بات کر رہے ہیں کہ تہجد میں ایک نیند لینا ضروری ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ ایک نیند لیجیے، تیسرے پہر اٹھیے، نماز ادا کریے، اس سے آپ کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نفل نمازیں ادا کریے، فرض نماز کے بعد آپ نفل نماز کی عبادت کریے، اس سے آپ
کو بہت سکون ملے گا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو۔